بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں کو یہ کہنا کہ ہمارے عقائد و نظریات اہل اسلام والے ہیں سراسر دھوکے اور فراڈ پر مبنی ہے۔ ہمارے یعنی اہل اسلام کے عقائد و نظریات اور ہیں، قادیانیوں کے عقائد و نظریات اور ہیں۔ ہمارا دین اور ہے، قادیانیوں کا دین اور ہے، اور اس بات کا اقرار خود مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس سے اقرار کروایا ہے، اور اس کے اقرار کو مرزا خان کے بیٹے بشیر الدین محمود نے، جو کہ قادیانی جماعت کا 1914 سے 1965 تک یعنی تقریباً 50 سال خلیفہ رہا، اس نے اپنے خطبہ جمعہ میں نقل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں مسلمانوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ اب یہ اقرار ہے مرزا قادیانی کا، اور بالکل اس نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ قادیانیوں کو ہم سے یعنی اہل اسلام سے ایک ایک بات میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی ذات کو لیں تو اہل اسلام کے نزدیک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں صفات میں شرکت کا دعویٰ کفر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا کفر ہے، اللہ کی تعظیم تکریم بجا لانا یہ اسلام میں رہنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ مرزا قادیانی کو دیکھیں تو مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ رب العزت کی صفات میں شرکت کا دعویٰ کیا ہے، اور جا بجا اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ اس کی کتاب تذکرہ، اس کا صفحہ نمبر 152 ہے، اس میں مرزا قادیانی کا اپنا الہام کشف نقل کیا گیا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں دیکھا، کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ خدا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے لکھا کہ اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں، یہ شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنے بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔ اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے۔ اب اتنی سی عبارت میں اس نے صراحتاً دو کفر کیے ہیں۔ ایک کفر یہ کیا کہ خدائی کا دعویٰ کیا، اور دوسرا کفر یہ کیا کہ اللہ رب العزت کو جسم اور روح کا مرکب قرار دیا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 153 پر اسی الہام میں آگے لکھتا ہے کہ اور میری کوئی تمنا باقی نہ رہی، میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی، اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی، اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء میرے اعضاء بن گئے، اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ، اللہ کے پاؤں میرے پاؤں بن گئے، اللہ میرے وجود میں اتر آیا۔ یعنی اس عبارت میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ خدا کا اور میرا وجود ایک ہو گیا، اور خدا کے اور اپنے وجود کے ایک ہونے کا دعویٰ یہ بھی بدترین کفر ہے۔ پھر اگلے صفحے پہ جائیں تو اس نے لکھا کہ جب میں خالق کی کائنات بنا تو میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں، تو میں نے اپنا خلیفہ آدم پیدا کیا اور آدم کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اب اس عبارت میں دیکھیں تو دو کفر ہیں، ایک تو خالق کائنات ہونے کا دعویٰ، اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے پروردگار، آدم علیہ السلام کے رب ہونے کا، ان کے خالق ہونے کا دعویٰ۔ پھر توحید ہی کو لے تو مرزا قادیانی نے ایک اور انداز سے عقیدہ توحید کا انکار کیا ہے۔ یہی کتاب تذکرہ، اس کے صفحہ نمبر 144 پر مرزا قادیانی نے ایک عبارت نقل کی ہے
اور وہ عبارت اس کے بیٹے کے بارے میں ہے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ خدا مجھے ایک ایسا بیٹا دینے والا ہے جو بڑی صفات کا حامل ہوگا۔ اس کی صفات کو گنواتے گنواتے آخر میں جا کے لکھا مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، کہ وہ بیٹا جب میرے گھر میں پیدا ہوگا تو گویا اللہ میرے گھر میں اتر آئے گا، اللہ میرے گھر میں پیدا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے اسی تذکرہ کتاب کے صفحہ نمبر 442 پہ لکھا کہ انت منی بمنزلتی والدی، میرے اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزے تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ انت منی بمنزلتی اولادی، میرے اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزے تو میری اولاد کی طرح ہے۔ البشرا مرزا قادیانی کے الہامات کا کشوف کا مجموعہ ایک کتاب ہے، اس میں مرزا قادیانی کا الہام نقل کیا گیا، اسمع والدی، کہ مجھے میرے اللہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے سن۔ اب یہاں تک مرزا نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، پہلے ربوبیت رب ہونے کا، اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا، اور نقل کفر نباشد اس بدبخت نے خدا کے ساتھ جنسی تعلق کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی انداز سے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، وحدانیت کا، خالقیت کا اس نے انکار کیا ہے۔ یہاں عموماً مرزائی مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ جب مسلمان مرزا قادیانی کی اس عبارت کو سامنے رکھے کہ دیکھو مرزا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو خواب کی بات ہے، یہ تو خواب ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کی قادیانیوں سے بات ہو تو آپ ان سے پہلے، قادیانیوں سے پہلے مرزا قادیانی کا دعویٰ لے لیں، لکھ لیں کہ مرزا نے دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں، قادیانی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے میں مسیح ہوں، قادیانی اس دعوے کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، قادیانی اس دعوے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے انہی تینوں دعووں کی دعوت اور تبلیغ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو ان تین دعووں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ قادیانیوں کو یہ عبارت نقل کرنے سے پہلے یہ کہیں گی کہ مرزا نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ہمیں انبیاء کی تاریخ میں دکھا دیا جائے کوئی نبی ایسا ہو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، چاہے جاگنے کی حالت میں، چاہے کشف کی حالت میں، اور چاہے سونے کی حالت میں۔ اور پھر دوسری بات کہ مرزا کا دعویٰ نبوت ہے، اور نبی کے بارے میں یہ اصول ہے کہ نبی کا خواب، نبی کا کشف وہی ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اور مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب اعزاء الاوہام جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 204 پہ لکھا کہ نبی کا خواب تو ایک قسم کی وہی ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے مرزا قادیانی کے چند کفری عبارات نقل کی، اس پر مرزائی جو تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تعویل عرض کی، اور اس تعویل کے 2 جواب عرض کیے ہیں۔ باقی مرزا قادیانی کفریات جو ہیں